الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ عبد المطلب کے سب سے خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے لڑکے تھے۔ کون؟ عبداللہ۔ انہیں ذبیح بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمزم کی کھدائی کے دوران میں جب کنویں کے نشانات برآمد ہوئے تو قریش نے بھی عبد المطلب کے ساتھ شرکت کرنی چاہی اور اس کے لیے ان سے جھگڑا کیا، جو بڑی مشکل سے فروع ہو سکا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے ان کو 10 لڑکے دیے اور ہر ایک مقابلے کے لائق ہوا تو ان میں سے ایک کو وہ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی یہ مراد پوری ہو گئی، چنانچہ انہوں نے سب لڑکوں کے درمیان قرہ ڈالا۔ قرہ عبداللہ کے نام نکلا، لہٰذا ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، مگر قریش نے انہیں روک دیا۔ بالخصوص عبداللہ کے بھائی یعنی ابو طالب کے بارے میں آتا ہے اور ماموں سخت آڑے آئے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے جائیں، چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ پھر جھگڑا جب بہت بڑھا تو انہوں نے کہا کہ عرافہ یا وچ کے پاس چلتے ہیں، تو اس میں ہر قبیلے کی اپنی اپنی ایک کاہنہ عورت یا کاہن ہوتا، اور جب بھی کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو اس کے پاس جاتے۔ لوگوں کی یہ عادت اب تک گئی نہیں، اب بھی جب لوگوں کو کوئی اہم معاملہ پیش ہوتا ہے، کوئی چوری ہو جائے، کوئی پریشان کن واقعہ پیش آ جائے، تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ نجومیوں کے پاس یا ایسے لوگوں کے پاس، بعض اوقات استخارے نکلوانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو کسی سے جا کر اس قسم کا استخارہ نکلوانا یہ بھی کہانت ہی کی ایک قسم ہے۔ ایسا کرنا درست نہیں، کیونکہ اللہ کے سوا غیب کا علم کسی کو نہیں۔ استخارہ غیب کی خبریں معلوم کرنے کا نام نہیں۔ استخارہ اللہ سے کسی اہم معاملے میں خیر کی دعا کرنے یا خیر مانگنے کا نام ہے۔ تو بہرحال یعنی سب لوگ پھر کاہنہ کے پاس حسب معمول گئے، لیکن یہ دور جاہلیت کا واقعہ ہے، ہمیں کاہنوں کے پاس نہیں جانا۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو اس معاملے کی حقیقت ہم پر کھول دے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا کل آنا۔ اگلے دن جب وہ آئے تو اس نے کہا کہ تمہارے ہاں ایک انسان کی جان کی کیا قیمت ہے، ریٹریبیوشن یا دیت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 10 اونٹ۔ کہا کہ اگر 10 اونٹ ایک طرف کرو اور عبداللہ ایک طرف، اور پھر تیر ڈالو، وہ جو 5 کے تیر ہوتے ہیں، اگر اس کا اشارہ عبداللہ کی طرف ہوا تو پھر 10 اور بڑھا دینا، اور کرتے کرتے اس طرح 100 اونٹ ہو گئے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے جائیں، چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیحوں کی اولاد کہا جاتا ہے۔ ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ۔ اسی طرح آپ کو 2 فدیہ دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینڈے کا فدیہ دیا گیا تھا اور آپ کے والد کو 100 اونٹوں کا۔ عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی، جو اس وقت قریش کی سب سے بلند پایہ خاتون تھی۔ ان کا باپ وہب بھی بنو زہرہ کا سردار اور عالی نسب تھا۔ آمنہ شادی کے بعد ہی امید سے ہو گئی۔ ادھر کچھ عرصے بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا۔ واپسی پر وہ مدینہ میں انتقال کر گئے اور انہیں نابغہ زبیانی کے مکان میں دفن کر دیا گیا۔ اس وقت تک آپ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ گویا جب آپ پیدا ہوئے تو آپ یتیم تھے، جس کا ذکر خود قرآن پاک میں کیا گیا ہے، سورۃ الضحیٰ۔ انسان ہر معاملے میں، حتیٰ کہ بچوں کے نام رکھنے کے معاملے میں بھی بہترین رائے اختیار کرے۔ عبد المطلب کے 11 بیٹے تھے، پہلے تو حارث تھے، 10 اور ہوئے۔ ان کے مختلف نام تھے، ابو لہب، ابو طالب، حارث، جعفر اور بھی، لیکن ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے کن کو چنا گیا؟ عبداللہ کو۔ اور یہ نام سب ناموں میں سے بہترین نام تھا۔ بامعنی نام رکھے، ہمیشہ صرف نئے ناموں کی تلاش میں نہ رہے، اچھے نام رکھے۔ عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ناموں میں سے ہیں۔
والدہ کا نام بھی آپ دیکھیں آمنہ. پھر آپ کی پیدائش کا مرحلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شیب بنی ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے. یہ دوشنبہ سوموار یعنی منڈے کی صبح تھی. ربیع الاول کی 9 اور کہا جاتا ہے کہ 12 تاریخ تھی. سال وہی تھا جس میں ابرہہ نے مکے پر حملہ کیا تھا. چونکہ وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اس لیے اس کا نام عام الفیل پڑ گیا. اس روز اپریل 571 کی 22 تاریخ تھی. مجھے یہ دونوں تاریخیں بہت اچھی لگتی کیونکہ میری تاریخ پیدائش بھی 22 ہے اور 1957 ہے. تو جب میں اس میں دوسری طرف سے دیکھتی ہوں 57 کا ورڈ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بہرحال جس سے محبت ہو انسان اس سے دور پار کی مناسبتیں بھی ڈھونڈ لیتا ہے کہ اچھا وہ فلاں چیز ملتی. پیدائش کے وقت دایا کا کام حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا بنت عمر نے انجام دیا، لیکن آپ کی وفات 8 جون 632 کو ہوئی ہے. یہاں لکھا نہیں لیکن جسٹ ایک آئیڈیا دینے کے لیے 8 جون 632 عیسوی. جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے. پھر والدہ نے عبد المطلب یعنی دادا کو آپ کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی. کیونکہ باپ نہیں تھے. الم یجد کا یتیمن فآوا. وہ شاداں و فرحاں تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور اس توقع پر کہ آپ کی تعریف کی جائے گی آپ کا نام محمد رکھا. پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ کیا اور لوگوں کی دعوت کی. یہ عقیقہ اور ختنہ دور جاہلیت میں بھی ہوتا تھا. یہ سنت تھی کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی. وہ جو آتا نا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو ان آزمائشوں میں حکم دیا گیا تھا اس عمر میں، شاید 80 سال کے تھے اس وقت، تو آپ نے اللہ کے حکم آنے پر اپنا ختنہ کیا تھا. تو عرب میں بہت سی چیزیں ختم ہو چکی تھی لیکن بہت سی روایات باقی تھی. اسلام نے آ کر ان کو باقی رکھا